سارا گیم ہی آپ کی باڈی کے اندر آپ کے بلیف پہ، آپ کا برین جو ہے وہ آپ کی باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے ڈیفنس سسٹم وہ تمام جراثیم کے اوپر فائٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ کا برین ایکٹیو ہوگا، اور وہ ایکٹیو کیسے ہوگا؟ اس بلیف اور اس فیتھ سے ایکٹیو ہوا، ٹھیک ہے. تو اس کے ایکٹیو ہونے سے آپ کا جو امیون سسٹم ہے، جو وائٹ سیلز وغیرہ ہیں، وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس جراثیم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو کل کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ فیتھ کا کام ہے جو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو میں بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو بحث تھے مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے. مطلب ان میں تو اتنی طاقت نہیں تھی، وہ اللہ کا حکم تھا، اور جس کے اوپر بھی پڑھ کے بولتے تھے وہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا. تو وہاں پہ بھی بلیف کا گیم تھا. ایک عورت تھی، وہ جو تھی نا وہ بلیورز میں نہیں تھی، جو ان کا گروپ تھا اس میں نہیں تھی، اور اس کو کوئی بیماری لگی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنے بلیورز کے اوپر کرتے تھے، جو بھی وہ کرتے تھے زندہ وہ بلیورز کو ہوتا تھا ان کے. تو وہ عورت بلیورز میں سے نہیں تھی، ان کے مذہب ان کے فالوورز میں نہیں تھی. تو وہ جا رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اور پھر اس عورت نے پیچھے سے ان کے اس زمانے میں وہ شال اوڑھنے کا کانسیپٹ تھا، تو وہ اس کا شال اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شال پکڑ دیا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مڑ کے اس کو عورت کو دیکھا تو وہ عورت صحتیاب ہو چکی تھی. اتنی ہی دیر کے اندر انسٹنٹ ریلیف مل گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں کیا یہ؟ تو کہہ رہی ہے کہ جی وہ آپ جو ہے مریضوں کو صحتیاب کر دیتے، مسیحا ہو، تو میں نے اس وجہ سے آپ کی اس کو شال کو پکڑا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے کہنے سے تم صحیح نہیں ہوئی، یہ تمہارا وہ یقین تھا، جس یقین سے تم نے شال کو پکڑا، تو اس یقین کی وجہ سے تم صحیح ہو گئی. تو یہ وہ یقین کی طاقت ہے. اسی لیے جب ہم مذہبی چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو بلیف ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایسے لا علاج مرض جس میں آپ کو کچھ بھی نہ ملے، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جی آپ نے دوائیاں وغیرہ تو کرنی ہے، لیکن دم درود کا روپ تو ہے، وہی امیون سسٹم اور فیکٹرز جو ہیں وہ دم درود کو کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ جیسے تمہارے کو میں نے درود شریف کا بولا، تو وہ بیسکلی اس لیے کہ جتنی دیر تم درود شریف پڑھو گے نا، وہ مسل اتنی دیر تک پیچھے ریلیکس رہیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ فوراً نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسے میں تمہیں بولوں گا تو جلدی کر لو گے، اور وہ ریلیکس کے اوپر اتنا نہیں کرے گا. لیکن جب وہ درود شریف ساتھ میں پڑھو گے تو وہ اتنی دیر تک وہ ریلیکس ہوتی چلی جائے گی. مثلا یہ ایسے ہی لمبر کا ہے کہ جی جب میرے پاس لمبر پین کے ساتھ آتے ہیں مریض، یا شیاٹیکا کے ساتھ آتے ہیں کہ جی کمر کا درد ہو، تو اس میں جب میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ جی آپ نے سجدے لمبے کرنے ہیں، تو بیسکلی وہ جو لمبے سجدے ہوں گے، وہ جو پوسچر اس کا ہے نا پیشنٹ کا سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں، وہ وہاں پہ وہ مسلس جو ہے اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. تو لمبر کے لیے سجدے کی پوزیشن بہت بہتر ہے. تو وہ نماز کے ساتھ ہی جب آپ اپنا سجدہ کر رہے ہو تو وہاں سے وہ بہتر ہو جائے گا. ہمارے یہاں ابھی تک جو پیر فقیروں کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی بلیف کے اوپر چل رہا ہے. اچھا ان کو وہاں سے آرام مل رہا ہے تبھی وہ ادھر بھی جا رہے ہیں، ورنہ تو ختم ہو جائے 6 مہینے میں، سال میں اس کا دھندا بند ہو جائے. لیکن وہ دھندا بند نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا معجزہ ہے جو کر رہا ہے، کیونکہ 90% تو جعلی ہے، سارے ہم جانتے ہیں. تو وہ جو صحیح ہو رہے ہیں دم درود والے، وہ اپنی فیتھ کی وجہ سے، جس کا جتنا زیادہ فیتھ ہوگا اس کو اتنا جلدی اس سے ریلیف ملے گا. یہ تو تھا آج کا چیپٹر. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر فیصل.